السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ حکومت کو اپوزیشن پر اور اپوزیشن کو حکومت پر یہ اعتراض ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری نہیں کر رہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے ایاز صادق صاحب کے بیان سے متعلق بات کی مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب نے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، پہلے آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں۔ آپ کو کسی کلوز میں پروٹیکشن ہے تو اس کا مطلب ہم قومی راز افشا کر دیں گے؟ میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور میری سب سے استدعا ہے کہ اس میٹنگ کے بارے میں معاملات کو مت کھولے ورنہ اور بھی بھیانک انکشافات سامنے ہیں، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس میٹنگ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، اس کے جو مضمرات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ان کو کھولا گیا۔ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایاز صادق صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں جو بات کی ذرا وہ سنوائیے گا۔ میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں، میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا۔ جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں۔ مولانا صاحب، ایاز صادق نے جو بھی کہا قومی اسمبلی میں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اختلاف کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، یہ ذرا کم ہے تھوڑا سا۔ مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ یہ کم ہے، اور ایاز صادق صاحب آج اپنے بیان پر دوبارہ ڈٹ گئے ہیں۔ حکومت کا اس پر کیا کہنا ہے؟ اس سے پہلے میں آؤں، آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عبدالقادر بلوچ جو ہیں، جو بڑے سینئر رہنما تھے مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ثناء اللہ زہری، جن کی حکومت کے اوپر یہ کیس بلڈ کیا نواز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نون نے، کہ ان کی حکومت گرا دی گئی تھی، آج تو وہ خود جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے ساری ہمارے سامنے۔ دوسری طرف مولانا صاحب کے ہی پارٹی کے رہنما حافظ حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ سنیے۔ شدید مذمت کرتا ہوں اور میں اس کی ذمہ دار ان لوگوں کو بھی ٹھہراتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو لا کر مسلط کرتے ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب تھے، میں برملا کہوں گا، جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں، آستین کے سانپوں کو پالتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کا کرنا ہوگا۔ حکومت اب کیا کہتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب، جنہوں نے آج یہ بھی کہا کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز بن جانی چاہیے، یہ مشورہ انہوں نے دیا۔ اور اس کے علاوہ حکومت اس سارے ایشو کو ٹیکل کس طرح کرے گی؟ غداری کے بیانات، ایک دوسرے پہ شدید تنقید ہو رہی ہے، لیکن قانونی راستہ کب، کیا اور کیسے بنے گا، اس کے لیے ہم نے بات کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ شبلی فراز صاحب، آج آپ نے جو ہے وہ کہا کہ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں، اور پی ڈی ایم کا بیانیہ اور ریلیٹ کیا اس کو کہ یہ ایاز صادق صاحب کا بیان نہیں ہے، یہ نون لیگ کا اور نون لیگ کی قیادت کا بیان ہے۔ تو قانونی طور پر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، جس طرح سے ان کے کچھ لیڈر جو کہ خرم دستگیر اور مولانا فضل الرحمان اور ایاز صادق نے جس ڈھٹائی کے ساتھ، اس کے ساتھ، اب میں کیا لفظ سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے مناسب ہوگا، کہ جس کے یہ اہل نہیں ہے کسی مہذب لفظ کے، لیکن نہ تو انہیں کوئی ندامت ہے اور نہ انہوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے، اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک صرف ایاز صادق تو ایک پپٹ ہے۔ ایاز صادق تو ایک اس نے اس کو اسکرپٹ دی گئی نواز شریف کی طرف سے اور اس نے وہ بول دیا۔ دوسری طرف اگر خرم دستگیر بڑی فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، تو میں انہیں بتاؤں کہ میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ لیکن یہ اگر ایاز صادق اور خرم دستگیر یہ ویلڈ تھریڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر دے رہے ہیں کہ یہ مزید راز بھی افشا کریں گے، تو یہ کس منہ سے اور کس مطلب ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کا یہ ثبوت دیں؟ یہ کوئی باتیں اپنے ملک کے بارے میں اس طرح کی کوئی دھمکیاں دیتا ہے کہ جی آپ ہمیں نہ وہ کریں ورنہ ہم اس سے زیادہ باتیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے آگے کی بات ہونی چاہیے تھی۔ تو اب یہ کیا تاثر دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ ان کو یعنی ریاست پاکستان سے یہ باغی ہو چکے ہیں؟ کیا ریاست پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ماتحت ہے، یہ قانون کے ماتحت نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی اس سے زیادہ باتیں ہوئی ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ راز افشاں کر دیا تو بالکل نہیں جی، بالکل نہیں۔ میں اس میں بالکل موجود تھا، میں اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس تھا،
اور میں بالکل اس سے شروع ہونے سے لے کے آخر تک اس میں موجود تھا, اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جسے کہ میں کہہ سکوں, اور اگر کوئی بات اگر ہو بھی جو کہ سیکرٹ لیول کی ہو, جو کہ ایک نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھتی ہو, اس کو آپ جو ہے تو ایز اے تھریٹ استعمال کرتے ہیں, آپ اس کو ایز اے وہ رکھتے ہیں. یہ تو انہوں نے اپنے مکروہ چہرے اپنے وہ کر دیے ہیں, عیاں کر دیے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ نے کبھی سنی تھیں جس میں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں, ریاست پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں؟ یہ تو ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میاں صاحب کی تھپکی کے بغیر نہیں ہو سکتا, آپ لوگوں کا بھی یہ خیال ہے؟ بالکل بالکل, میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ آپ ڈان لیگ سے لے کر اور عطاء الرحمان تک آئیں, جس کے سے پہلے ایاز صادق, اس کے پہلے کوئٹہ, اس کے پہلے کراچی, جس طرح سے وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی گئی, یہ سمبولک تھا لیکن یہ میسج تھا. پھر اس سے پہلے گجرانوالہ میں, اس سے پہلے اے پی سی میں, پھر اس سے جا کے ڈان لیگ. تو یہ پوری ایک کڑی ہے جس میں کہ آپ کو ایک کنسسٹنسی اور ایک پیٹرن نظر آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, اس لیے میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ میں نون میں بھی سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ ابھی اس وقت ڈیسیجنز لے رہے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے جس طرح کے پہلے ہوا تھا کہ یہ بنا لیں, ایک نئی پارٹی بنا لیں مسلم لیگ پاکستان, اس سے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ رہ جائیں گے اور ان کو آپ علیحدہ کریں. یہ جو لوگ جس سے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ قادر بلوچ کو دیکھ لیں, آپ حافظ حسین احمد جو کہہ رہے ہیں, تو یہ تو شو کرتا ہے کہ پارٹی میں پورے جو ان کی جو اپنی پارٹیز ہیں اس کے درمیان بھی بڑی چپکلش چل رہی ہے. کل جب میں نے ان سے سوال پوچھا تو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 66 کی سب کلاز جو 1 ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان کی سپیچز کو, ان کے بیانات کو. میں نے ان سے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی بات جو ہے فلور آف دا ہاؤس کر دے جو ریاست کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, جس کا ظاہر انڈین اس کو ایکسپلائٹ کیا جس حد تک کر سکتے تھے انڈین. وہ کہتے ہیں پروٹیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. انہوں کے لیڈر نے بھی, نواز شریف نے بھی ادھر ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پہ یہی کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ دستاویزات, وہ سب جھوٹ باہر نکل کے کہا کہ جی ہم نے تو کہا نہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ ذاتی معاملہ تھا اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی باہر کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا. ابھی یہ جس خطرناک طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کہا تھا, کر لیں جو کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر ریاست کو اپنی ریٹ استعمال کرنی ہوگی. کیا کرے گی ریاست؟ دیکھیں ریاست نے یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کی فلور پہ کھڑے ہو کے, اس کو یہ بھی پتہ ہے خرم دستگیر کو کہ آپ ایک حلف نامہ بھی لیتے ہیں بحیثیت وزیر کہ آپ نے جو بھی آپ کی نظر سے چیزیں گزریں اپنی سرکاری کیپیسٹی میں, تو وہ آپ کی امانت, وہ اس کی قوم کی امانت ہے, وہ ریاست کی امانت ہے, اس کو آپ اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کل کوئی بھی وزیر آئے, کوئی بھی اپوزیشن لیڈر آئے جو کہ پہلے رہ چکا ہے اقتدار میں, وہ جو ہے تو اسٹیٹ سیکرٹس کو جو ہے تو افشاں کرے. آپ قانونی طور پر کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں دو ایشوز ہو رہے ہیں نا, دو ایشو یہ ہو رہے ہیں. ایک طرف ظاہر ہے ان کے بیانات تو اس لیے جاری ہیں, وہ اپوزیشن ہے, انہوں نے گولہ باری کرنی ہے حکومت پر آپ کو کمزور کرنے کے لیے. دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہ فواد چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹ کو بھی تو کوٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو بات انہوں نے کی ہے بھارت میں تو وہ بھی ڈسکس ہوا ہے, تو کیا اس سے جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کی حکومت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی سیریس عمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ تو اس کے عوام میں اس کو ایکسپٹ کریں گے, اور نہ جو ہے شبلی صاحب سوال آپ سے یہ ہے جو بار بار میں پوچھ رہا ہوں, وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ انیشیٹ کریں گے؟ آپ لوگوں سے جب پوچھا جائے آپ کہتے ہیں لا ول ٹیک اٹس کورس, بٹ اگر بیانات تک ہی ایک دوسرے کو ڈیل کیا تو یقیناً ریاست کو ہوگا. میں ذرا فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آپ کو سناؤں, ہاؤ وڈ یو ڈیفینڈ, چلائیے گا جی ذرا. ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ. وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے, ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی. کچھ خواجہ صاحب سے ایک لائن مستعار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. اس بیان سے بھی کوئی نقصان ہوا ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیں یہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ یہ ہماری اپنی پارٹی نے. پہلی بات تو یہ کہ میں جو آپ نے جو فوٹیج دکھایا ہے اس میں کلیئرلی جو اسمبلی کی جو فوٹیج ہے اس میں کلیئرلی یہ کہا گیا ہوا ہے کہ پلوامہ کے حملے کے بعد, پلوامہ کے بعد ہم نے گھس کے مارا. اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر پھر انہوں نے ہمیں اٹیک کیا, کسی بھی ہماری سرزمین پہ ایک انچ اندر آئے, ہم ان کو گھس کے ایسا ان کا بھرکس نکالیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے جس طرح کہ ان کو ابھی تک یاد تھا. یہ تو شکریہ کریں ادا ہماری جو اپوزیشن ہے, ایاز صادق ہیں, فضل الرحمان ہیں, نواز شریف ہیں, جنہوں نے ان کو ان کی
شکست کو فتح میں بدل دیا اور اپنے ملک کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دی. اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم 3 دفعہ بنایا ہے. یہ آپ کی اس ملک کے بارے میں جس نے کہ آپ کو سب کچھ دیا. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ سائیکل پہ تھے اور ابھی جو ہے تو اربپتی ہو گئے ہیں. یہ اسی کرپشن کے تھرو. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں میں ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم. وہ بیان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ڈھیٹ پنے کا ایک بڑا ایک کلیئر ایک میسج ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ شبلی فراز صاحب آپ مجھے خود بتائیں پہلے, آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ بالکل بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے. بالکل بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے. جس نے ملک جس بیان سے یہ سیاست سے بالاتر ہو کر, وہ بیان کسی کا بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے. سیاست سے بالاتر ہو کر. مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں قانونی مشاورت کے لیے بھیجا ہے کہ کیا ایکشن کیا جا سکتا ہے. صرف شبلی فراز صاحب اپنا ایاز صادق صاحب کے لیے شبلی صاحب وہ, یا پھر اور لوگوں کے لیے بھی کچھ بات ہو رہی ہے؟ جس کے لیے بھی. دیکھیں, جو حکومتیں آنے جانی ہیں, افراد آنے جانے ہیں, یہ ملک ایک خاص حالات میں بنا. اس کا جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ آئیڈیالوجیکل بیسس پہ یہ واحد ایک ملک ہے, شاید ایک آدھ اور ہے. اس ملک کو آپ جتنا بھی نقصان پہنچانا چاہیں, آج تک جس نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا ہے, اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. دیکھیں, یہ اس قسم کی باتیں کر لیں, یہ صرف سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پوچھیں. اس لیے کہ یہ سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتے, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالاتر ہیں. قانون عام لوگوں کے لیے, ان کے لیے قانون نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کی اور کرپشن کی تشریح بھی یہ کریں. اگر جیتیں تو ٹھیک ہے, اگر ہاریں تو غلط ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کے یہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے, تو وہ ان کا پریویلیج ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہماری مرضی ہے, ہم نہیں بتاتے آپ کو. ٹھیک. اب دو چیزیں بہت میں بار بار اس پہ آپ کو ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ بھی منہ سے کہہ رہی ہے, بیانات کی صورت میں کہہ رہی ہے, اور جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ بھی بیانات کی صورت میں. اب حقائق کیا ہیں خدا جانے. دیکھیں, حکومت نے تو اب ایشو یہاں بھی یہ ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے بجائے غداری کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جائیں, وہ آپ پہ لگاتے ہیں آپ ان پہ لگا دیتے ہیں, وہ آپ کے پرانے بیانات کوٹ کرتے ہیں آپ ان کے پرانے بیانات کوٹ کر دیتے ہیں. اگر قانون اپنی جگہ بنائے تو شاید یہ سوال بند ہو جائیں گے. جس نے غلطی کی ہوگی وہ اندر جائے گا, جس نے غلطی نہیں کی ہوگی وہ باہر رہے گا. دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو آرٹیکل 66 ہے اس کو اتنی اس کی ایک لبرل تشریح آپ نہ کریں. آپ سے مراد یہ ہے کہ لوگ نہ کریں, بات کر رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں کہ آپ کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ امیونٹی کس حد تک عدالت ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی کے کیس میں جس میں کہ جو اس کی جو انٹرپریٹیشن تھی یا جو اس کا سکوپ تھا وہ اس کو بڑے نیرو طریقے سے دیکھا گیا. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو بالکل اس کا جواب مل جائے گا. اور دیکھیں, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جی, انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس طرح کی اتنی خطرناک بات کی ہے, اس کو کمپیریزن کی جی کس نے کیا کہا تھا کس نے کیا نہیں کیا تھا. ہم آج کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں 31 اکتوبر کو اور 2020 میں. اس میں اگر کوئی شخص جس حالات سے ملک یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے اور جس حالات سے ہمارے دشمن ہمارے ہر موقع کوئی نہیں ضائع دیتے جس میں کہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا دیں. جو لیٹسٹ اٹیمپٹ تھی وہ فیٹف, اس میں یہ اپوزیشن ان کے موقف کی تائید کر رہی تھی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ فیٹف کا قانون پاس نہ ہو اور وہ عوام نے دیکھ لیا, وہ پاس ہوا. یہ چاہتے تھے کمپرومائز نیب کے امینڈمنٹس پہ, ہم نے نہیں کی اور نہ ہم کریں گے. ان کے بیانات سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے یا دیکھیں ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اگین میں کہتا ہوں کہ ہم حکومت کو نہیں دیکھتے. ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیشہ ان کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ملک پاکستان امپورٹنٹ ہے, باقی انڈیویجولز امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن ان کی نظر میں یہ ان کے خاندان, ان کا یہ دو خاندانوں کا ایک رائٹ بنتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں حکمرانی کریں. اس کے علاوہ یہ اس کے لیے اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ملک کو اب زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے ہیں. دسمبر جنوری ایک سیکنڈ زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے ہیں کہ ملک کی بقا ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے. ان کو ذاتی اقتدار سے محبت ہے اور ان کی آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے. آپ ریسنٹ ہسٹری کیا بتا رہے تھے کہ زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے؟ جی آپ کو بتا رہے تھے ریسنٹ ہسٹری نہیں, ریسنٹ ہسٹری میں آپ نے دیکھ لیا جب سے ہمارا ملک میں جو پرابلمز ہوئے
اس میں کس کا کیا رول تھا وہ کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. دسمبر جنوری جو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ اہم ہے, آپ کی حکومت بھی دیکھ رہی ہے, ہاں دسمبر جنوری میں آپ نے کچھ نہیں, ہمارے لیے ہر دن اہم ہے, ہمارے لیے ہر سال اہم ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اپوزیشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اپوزیشن کے لیے تو دیکھیں نا, اپوزیشن نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر دی ہے. اپوزیشن نے تو یہ بتا دی ہے کہ جی ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جی ہمیں تم حکومت کو تم پریشر میں لاؤ اور اپنے اثاثے بچاؤ. بٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہماری اسٹریٹجی ہے پارلیمنٹ بھی چلانی ہے, گورنمنٹ بھی چلانی ہے. ہم تو گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ہماری حکومت تو روز چل رہی ہے, ہر میٹنگ ہو رہی ہے, کچھ چیز نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوئی ہے, ہم اسی طرح آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اپنی فوکس کیا ہوا ہے اپنے جو چیلنجز ہیں ہمارے, جس میں کہ ایک مہنگائی ہے اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, اور باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں. یہ تو انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی دیکھے نا, اللہ تعالیٰ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو وہ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح وہ جو ہے تو رسوا کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. شبلی فراز صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھا فرسٹ سیگمنٹ. سیکنڈ سیگمنٹ میں جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان ہوں گے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے کہ یہ سیاسی بحران کو کس طریقے سے جو ہے وہ قابو کیا جائے گا. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عثمان ڈار صاحب, معاون خصوصی برائے امور نوجوان, رہنما پاکستان تحریک انصاف. حافظ حسین احمد صاحب, سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. ملک احمد خان صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. سب سے پہلے میں ذرا وہ شارٹ سنواتا ہوں دوبارہ جو کل حافظ صاحب نے بات کی, اس کی نوبت کیوں آئی, ذرا ان سے پوچھیں گے. میں شدید مذمت کرتا ہوں اور میں اس کی ذمہ دار ان لوگوں کو بھی ٹھہراتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو لا کر مسلط کرتے ہیں. جناب نواز شریف صاحب تھے. میں برملا کہوں گا, جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں, آستین کے سانپوں کو پالتے ہیں, تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کا کرنا ہوگا. حافظ صاحب بڑا سخت سٹانس آپ نے لیا ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو ہے ان کو رکھا جائے, اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عادل بھائی, گزارش یہ ہے کہ سیاست اور ہر چیز کے لیے ایک حد فاصل ہوا کرتا ہے, اور یقیناً پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ایک اے پی سی میں ہم نے بیٹھ کر ایک ڈکریشن پہ دستخط کیے ہیں, اور اگر اس کی آڑ لے کر کوئی اپنے مقاصد والے سے ایسی بات کرتے ہیں, اور کرتا بھی وہ شخص ہے جو وہیں پہ پلا پڑا پوسا جنرل ضیاء الحق کی, اور اس کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے جنرل جیلانی نے سے متعارف کرایا, اسی طرح الطاف کو بھی کرایا, تو میں نے واضح طور پر بتایا کہ اگر یہ لوگ جو بات ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ پالتے ہیں, آج اگر آپ عمران خان صاحب کو پال رہے ہیں, کل وہ تخت سے اتریں گے, تختے پہ ہوں گے, تو پھر شاید ان کی جو بات وہ کریں گے شاید ان کو بھی آپ بھول جائیں گے, نہیں بھی بخشوا دیں گے. اس لیے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں بھی جائیں, کہ ہمیں بھی چاہیے, اور اپنے اس حدود کے اندر رہ کر یقیناً اختلاف رائے کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اس اسٹیج پہ حافظ صاحب, اس اسٹیج پر پی ڈی ایم جب بام شیر و شکر ہوئی ہے, اس وقت آپ کو یہ محسوس ہونا کہ نواز شریف صاحب پی ڈی ایم کے مقاصد کو نقصان دے رہے ہیں, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا آپ کی پارٹی میں بھی اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں گزارش کروں گا کہ وہ تو پوری دنیا نے ان کی تقریر سن لی جو کوئٹہ میں انہوں نے کی تھی, اس کے آخری جو 3 پیراگراف تھے, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے ہم اپنے اس حوالے سے یقیناً پارٹی میں بھی بات کریں گے, کر رہے ہیں, اور ہر ایک کو اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. اور ماضی میں بھی یہی کچھ ہوا. 18 میں بھی ہمارے سیکرٹری جنرل جو JUIF کے ہیں مولانا عبدالغفور صاحب, وہ بھی یہاں کے بریگیڈیئر خالد صاحب سے ملے کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ وغیرہ بنا دیں. انفرادی طور پر لوگ ملتے ہیں, مبینہ طور پہ بھی ملتے ہیں لوگ. تو اس کے بعد پارٹی میں بھی یہ بات آئی, مولانا نے چلو یہ بات دبا دی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے جو ایک اتحاد کے اندر موجود رہتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ اتحاد کے جلسے سے خطاب کر رہے ہوں گے تو پھر ان مقاصد کے حوالے سے خطاب کریں جو مقاصد. حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیپلز پارٹی بھی خود کو آہستہ آہستہ ڈسٹینس کر رہی ہے پی ڈی ایم سے؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی خود اپنا بیانیہ دے سکتی ہے, اور وہ دیتی ہے. ماشاءاللہ اب بالغ ہو گئے ہیں کافی, جو اس کے لیے وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک, پارٹی بھی اپنا فیصلہ دے سکتی ہے. جو میں نے محسوس کیا تھا وہ میں نے بتا بھی دیا.
تو آپ اپنی پارٹی میں کیا سجیسٹ کریں گے اگر بات ہوگی؟ کیونکہ مولانا صاحب تو آج بھی وہاں کھڑے تھے، ایاز صادق صاحب کے بیان پر انہوں نے کہا اس سے بھی آگے نکل جانا چاہیے بات کرتے ہوئے، یہ بھی بات پیچھے، آپ کیا ان کو یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں؟ ایاز صادق نے جو بھی کہا قومی اسمبلی میں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اختلاف کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، یہ ذرا کم ہے تھوڑا سا۔ مولانا صاحب تو اس سے آگے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آزادی مارچ میں بھی ہمیں بہت آگے بھیجا انہوں نے، اس کے بعد پھر شہباز صاحب نظر آئے، نہ مسلم لیگ نون آئی، وعدے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ ابھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایک بھائی وہاں پر بیٹھے ہیں، دوسرا بھائی باقاعدہ طور پر نیب کے جو ڈی جی ہیں ان کے صورتکار ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ڈیل کی بات ہو رہی ہے۔ خود نواز شریف صاحب کو جو ڈیل دی ہے جناب پاجوا صاحب نے اور چشتی صاحب، جناب فیض علی صاحب، جنرل فیض علی صاحب نے، وہ خود اسی حوالے سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وقت بتائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور کون کس حد تک آگے جائے گا۔ اور آپ اپنی پارٹی میں اپوز کریں گے اب کہ مزید جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا جو بیانیہ ہے اس کو کیری نہ کیا جائے، آپ اپنی پارٹی میں یہ مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، جو جمہوریت کی بحالی ہے، اداروں کے حوالے سے عدم مداخلت ہے، آئین کے مطابق ہر ایک اپنے رول کو ادا کرے، اس پہ بالکل قائم تھے، قائم مالک صاحب، اور لیکن اس کے حوالے سے آگے ہم اس کو اس طرح کسی کے اپنے کندھے کو کسی کے استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ مالک صاحب، آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر حافظ صاحب کا یہ خیال ہے کہ اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دیں گے، حد سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس وقت دوبارہ ڈیل ہو جائے، کیونکہ آزادی مارچ میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور ساتھ میں عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ صاحب جن کی حکومت کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے گرا دی گئی، وہ بھی آپ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ بیانیہ جو لیا گیا ہے اس کا بوجھ پارٹی بھی نہیں اٹھا پا رہی؟ جی عادل، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، مجھے آپ کی کیونکہ بات میں 3 سوال ہیں تو میں بریفلی آپ کی اجازت سے جی بالکل 1 بائی 1 کر کے، ایک تو جو حافظ صاحب کا موقف ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور جو بیانیہ اور بیانیہ کا بوجھ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور تیسری صورتحال جو آپ نے مولانا صاحب کا بیان سردار ایاز صادق کی سٹیٹمنٹ سے اتفاق کرنے اور نہ کرنے کی حد تک جو بات تھی اس پر ان کا بیان جو تھا۔ ٹھیک، دیکھیں، جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ تو بنیادی طور پہ ایک کوشش یہ لگ رہی ہے غالباً کہ شاید ہم فوج کے پیشہ ورانہ ان کی صلاحیت پر کوئی اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، ہم تو ایک ایسے سیاسی کردار پہ بات کر رہے ہیں جس میں آئین میں ممانعت ہے۔ اگر اس حد تک یہ بات اور بیانیہ غلط ہے تو پھر تو اس کو غلط کہنا چاہیے، اور اگر یہ بیانیہ اس حد تک یعنی جو آئینی حدود ہیں ان کا تقاضا کر رہا ہے تو پھر اس کو غلط کہنا بھی نامناسب ہوگا۔ بٹ یہ سب آپ کو 7 تاریخ کے بعد جہاں یاد آیا تک حافظ صاحب نے 7 تاریخ کے بعد سب یاد آیا، اس سے پہلے آپ کو کچھ یاد نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیے، اگر آپ عادل، مجھے اس آرگومنٹ سے بھی اعتراض ہے کہ یعنی آپ ٹھیک ہے، درست ہے کہ ہم ایک پولیٹیکلی ہم یہ ایک بات بڑی اس کی بازگشت سنتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے جی دیکھیں گے میرا ماضی میرا گواہ ہے، یا میری جو اس سے پہلے کی پولیٹیکل لائن تھی وہ میرے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے عرصے میں اگر آپ میری جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے اس کو صرف اس لیے مورد الزام ٹھہرائیں کہ جب 1980 کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب کی پولیٹکس میں وہ اپنے الیکشن لڑ رہے تھے تو تب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، تو مارشل لا لگانا تو ان کا اختیار نہیں تھا، یہ تو بدقسمتی اور تاریخ کا جبر ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے الیکشن لڑا پہلا تو تب جنرل ایوب کا مارشل لا تھا۔ سر لیکن صرف معاملہ مارشل لا میں الیکشن لڑنے کا نہیں تھا، وہ تو ان کو اپنا جو ہے وہ بہت کچھ مانتے تھے، ان کی قبر کے پاس جا کر تقریریں کرتے تھے، وہ تو اپنا سب کچھ مانتے تھے میاں صاحب ان کو۔ دیکھیں بات کیسے، صرف معاملہ الیکشن لڑنے تک نہیں تھا، کھلی حمایت کا تھا۔
میری ایک دیکھیں اگر اس بحث میں آپ جائیں گے نا، ٹھیک سر، میں سمجھ گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا ایک ماضی ہے، لیکن میرے ماضی کی بنیاد پر میرے آج حال کو میں ڈسکس کریں، لیکن 7 تاریخ کے بعد جب زبیر صاحب واپس آتے ہیں، جیسے آپ کا سوال اتنے احترام اور اتنے دھیان سے ہم سنتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو جواب ہے وہ میرے الفاظ میں رہے تو زیادہ مناسب ہوگا. اسے آپ کو تھوڑی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سوال کا پورا جواب آپ کو دے دوں. بظاہر یہ کہنا کہ آپ دیکھیں نا ایک پولیٹیکل آپ کے سامنے پوزیشن کل سردار ایاز صادق کے بیان کے ساتھ آئی. آپ کھڑے اس بیان کے ساتھ؟ ہر جگہ پہ کہا نہیں، میں نے تو پبلکلی کہا کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے تو اس بات پر بڑی جس دن یہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی اس دن میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، کوئی 3 بجے کے قریب 3 یا 4 بجے کے قریب ریکارڈنگ تھی. ٹھیک. تو ہمارے ایک دوست ہیں محترم ندیم حسین صاحب سچ ٹی وی پہ، علی محمد خان میرے ساتھ تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کہ اس بیان کی ابھی جو آپ کو مجھے اس کی کونوٹیشن نظر آ رہی ہے کہ یہ غداری کے فتووں تک بات جائے گی اور ایک پوری پوزیشننگ بن جائے گی، تو اس پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. سر وہ ابھی بھی کھڑے ہیں اپنے بیان کے ساتھ، صاحب کو اس کی اپنی وضاحت وہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں جو کہا اپنے الفاظ پہ قائم. نہیں دیکھیں نا اس کی وجہ کیا، اب دیکھیں اب یہ ان کا بیان مناسب نہیں ہے، غلط بیان دیا انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. یہ تو کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کے پاس انفارمیشن منسٹر بیٹھے تھے، میں نے ان کی آج کی پریس ٹاک، میں نے ان کی کل کی پریس ٹاک، باقی تمام وزراء کی پریس ٹاک سو کہ میں نے تو فواد کی سٹیٹمنٹ پہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ وہ صورتحال مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ایک گرینڈ ڈیڈ لاک کی طرف آپ کی پولیٹیکل فورسز جا رہی ہیں. یعنی جب آپ مجھے میاں نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، آپ ان کو غدار کہیں تو میں اس کو حوصلے سے سہ جاؤں. آپ راجہ فاروق حیدر کے اوپر غداری کا پرچہ کاٹ دیں، میں اس کو حوصلے سے سہ جاؤں. آپ اس سٹیج پہ بیٹھے جتنی 11 پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین ہیں ان سب کو غدار کہہ دیں، میں حوصلے سے سہ جاؤں. سلپ آف ٹنگ کی بنیاد پر ایک نیریٹو بن جائے. دیکھیں نا اپنا اویس نورانی صاحب نے خود تردید دی. دنیا کا مروجہ اصول ہے کہ آپ جب کوئی تردید دے دیتے ہیں اس کے بعد اس تردید کو مانا جانا چاہیے. ڈار صاحب کی طرف، عثمان ڈار صاحب. اور آخری بات اگر آپ اجازت دے دیں، اگر آپ آخری بات، حافظ حسین احمد صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. ان کی سخت سے سخت بات کو بھی میں تھوڑے حوصلے سے اور خندہ پیشانی سے سن کے اس کا جواب دینے کی مجھے وہ اس لیے کہ میرے بہت ہی محترم اور بزرگ ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لانگ مارچ کی بات تھی تو میں خود وٹنس ہوں اس بات کا، جب یہ پچھلا مولانا صاحب کا جو اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ تھا. سر ذرا کوئکلی اگر ملک صاحب، کیونکہ میں نے آگے بڑھ اس پہ جی ملک صاحب تھوڑا اگر جلدی، کیونکہ بریک بھی لینی ہے سر. اچھا میں چلیں آپ لے لیں، پھر بعد میں بات کر لیں گے. آپ لے لیں سر، وہ اگر آپ جملہ پورا کر لیں پھر ڈار صاحب کے، پھر میں نے بریک لینی ہے ذرا. جی وقت تھوڑا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں نا اس پہ ہمارا تو پہلے دن سے یہ خیال تھا اور ہم نے بارہا مولانا صاحب کے جتنے بھی اکابرین آئے ان سے کہا کہ آپ ابھی جو یہ آزادی مارچ کر رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا مؤخر کر لیں، آگے لے جائیں. تو اگر کوئی ڈسٹرسٹس ہیں اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر اوبیسلی مولانا کی اور ہماری سوچ مختلف ہے، ہم مختلف الخیال سیاسی جماعت ہیں، ہمارے ماضی میں بھی کوئی ایسی باتیں ایک دوسرے وہ دور ہونا چاہیے. لیکن کیا پتا سر اس دفعہ مولانا صاحب آپ کو زیادہ آگے کھلا رہے ہوں، کیونکہ اس دفعہ آپ انہیں کھلا کے پیچھے سے چلے گئے تھے. اس دفعہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی کم ہے، ذرا اور بولو، ایسا نہ ہو گیم ماں جا رہا ہوں. حافظ صاحب میری بات سے اتفاق کرے نہ کرے لیکن ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ وہ پچھلے باری آگے تھے اور آپ پیچھے تھے اور آپ نکل گئے تھے. اس بار وہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آپ کو آگے کرنا چاہتے تھا کہ یہ آرام سے نکل سکیں. ظاہر ہے سیاست ہے. ڈار صاحب یور ٹیک آن. وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے پرانے بیانات کو کیسے اگنور کر دیں کہ آپ جو ہے وہ غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں، تو اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کی تلافی بھی آپ نے کیا قبول کرنی ہے؟ دیکھیں ایک تو عادل میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بات کا جواب ہو سکتا ہے جی آپ یہ کہہ رہے تھے ہم یہ کر رہے ہیں. اصل تو آج سوال یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بطور پارلیمنٹیرین، اور ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر ہم جب پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، لوگ ہمیں اس لیے نہیں وہاں بھیجتے کہ وہاں ہم اپنے ملک کی نفی کریں. ایک ایسی فتح 26 فروری کی جس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہوا، ہماری عظیم پاک فوج کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں، قوم کو، ملک کو، پاکستان کو فتح حاصل ہوئی تھی. اسے ایک کمزوری،
ایک بزدلی کی تاثر دیا گیا ایاز صادق صاحب کے بیانیے سے. لیکن مجھے دوسری طرف خوشی ہے ملک احمد خان صاحب جیسے, حافظ حسین احمد صاحب جیسے لوگ جن کے ضمیر آج زندہ ہیں, جن کے لیے سیاست ہی سب کچھ نہیں ہے, یہاں ایک لیڈرشپ جس کا آج بیانیہ آئی ہیں, جو بھی ان کے کولیگز جس بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ادروائز آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیں یا حافظ صاحب کی ہی لیڈرشپ کو دیکھ لیں, وہ تو کہہ رہے تھے اس سے آگے جانا چاہیے. تو یہ خود ڈیوائیڈ ہیں جو ایاز صادق صاحب نے کہا. اور پھر ایاز صادق صاحب کس ڈٹھائی کے ساتھ, میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں شروع میں کلپس, وہ کہہ رہے تھے میں آج بھی اس بیان پہ کھڑا ہوں. پھر اس بیان کو ایسے ٹوسٹ کیا جاتا ہے عادل. دیکھیں بیانیہ کیا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی, پسینے تھے چہرے پہ, جنرل صاحب آ رہے تھے, اور ساتھ ہی پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی انٹری کر دی جاتی ہے. پہلا تو تاثر یہ دیا گیا کہ شاید ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. دیکھیں نا ان کے الفاظ کا چناؤ, اس کی ڈیلیوری, اور پھر اس کو اینگلنگ کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان ان کی سٹیٹمنٹ کو اٹھا رہا ہے. ایک تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 دن سے فواد چوہدری صاحب کے بیانیے کو اٹھایا جا رہا ہے. فواد چوہدری صاحب کا اگر ویڈیو کلپ جو میرے پاس ہے اس میں تو وہ کیٹاگوریکلی پلوامہ کے بعد کی بات کر رہے ہیں, اور وہ 26 فروری کی بات کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فواد چوہدری کے بیانیے کو انڈیا والے تو اٹھائیں گے, ان کے اینکرز بھی اٹھائیں گے, ان کے پارلیمنٹیرینز بھی اٹھائیں گے, جی پلوامہ. لیکن میں نہیں سمجھتا اس پہ ہمیں پلوامہ پہ کوئی ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے یا ان کی بات کو انڈورس کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک دیکھیں آپ پی ڈی ایم کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں, عادل ڈے 1 سے ان کا اپنا بیانیہ مختلف ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کا صرف ایک ہی بیانیہ ہے, اور وہ ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف ہے, اداروں کے خلاف ہے, عمران خان کے لانے والوں کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے پاکستان کے 1 کروڑ 70 لاکھ ان ووٹرز کی تہذیب کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا. ہمیں تو لانے والے پاکستان کے. سگنل فریز ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا لنک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, کوئکلی اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجئے گا. دیکھیں عادل, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کو گورنمنٹ پہ, ہماری گورننس پہ اور بہت سارے ایشوز میں جس پہ یہ بات کر سکتے ہیں. یہ بار بار اداروں کو ٹارگٹ کرنا, کبھی یہ نیب کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں, کبھی رینجرز کی بات کرتے ہیں, عظیم پاک فوج کی بات کرتے ہیں. ججز کے حوالے سے ان کے کیا ریمارکس تھے آپ نے خود دیکھا. میاں نواز شریف صاحب جب 3 بار وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے, اور جب وہ یہ کہیں کہ من پسند فیصلے ججوں سے کروائے گئے, کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے قابل احترام جج صاحبان ایسے فیصلے کر رہے ہیں, کمزور فیصلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا, مس ڈیکلریشن کا کیس تھا. خود سیال کوٹ سے جو ان کے ایم این اے ہیں, ان کا تحریری بیان سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے, اس لیے وہ نہل ہوئے, اور یہ دوسری طرف کہتے ہیں جی کہاں پہ نہل کیے گئے ہیں. تو یہ صرف قوم آج ان کو دیکھ رہی ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ صرف اور صرف ریاست مخالف, ہمارے اداروں کے مخالف ہے. عام آدمی کی بات کرنے کی بجائے یہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ملک احمد صاحب یا جس طرح حافظ حسین صاحب اور دیگر, میں ان کے رات کو میرے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب تھے ایک چینل پہ, انہوں نے بھی ایاز صادق صاحب کے بیانیے کے ساتھ اختلاف کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو سین وائسز ہیں وہ سمجھ رہی ہیں سارے مسئلے کو, اور وہ ہر پارٹی میں. حافظ صاحب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب پہلے بھی لندن گئے تھے, مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کو بھی بلایا, عمران خان صاحب کو بھی بلایا, بعد میں جو ہے وہ الیکشن کے بوائیکاٹ سے اپنا موقع بدل لیا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, اعتماد کا فقدان ہے ابھی بھی نواز شریف صاحب پر. آپ لوگ دیکھیں جی, یہ تو عادل بھائی تازہ ترین صورتحال جو آزادی مارچ کے میرے بھائی ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا, ایسی بات نہیں ہے. ریکارڈ کی درستی کے لیے میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ نومبر میں ہم آئیں گے, اس لیے ہم نے 31 اکتوبر رکھا تھا اور اگلا دن نومبر کا تھا. اور اب ہمارے شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ گرفتار کروایا ہے, کیا وہ ڈی جی نیب کے شہباز شریف صاحب نے خود کو رضاکارانہ طور پر گرفتار کروایا ہے؟ بالکل بالکل, انہوں نے یہ آپ کا تجزیہ ہے, خبر ہے, معلومات ہے, خبر ہے, بالکل 100% خبر ہے. اور ڈی جی نیب کے سہولت کاری میں وہ باقاعدہ طور پر ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. کل یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے
اگر ہو جاتے ہیں تو پھر وہی صورتحال ہوتی ہے جو آزادی مارچ میں ہوا. ہماری دعائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بار بار ایک سوراخ سے اپنے آپ کو نہیں ڈسوایا جاتا. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب رضاکارانہ طور پر خود کو گرفتار کروا کے گئے اور اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست کیا اس وقت واپس نہیں لی تھی جب ان کی پیشی ہو رہی تھی. تو پھر کیا تھا یہ کس کے، یعنی ہمیں آپ جانتے بوجھتے جو ہم مکی کو اس لیے نکلیں کہ جناب جو وہ کہیں گے حق بات کہیں گے، سچ بات. سر یہ 2020 کا نومبر تو آپ کو حافظ صاحب آپ کو 2020 کا نومبر تو نہیں دیا تھا انہوں نے، کیونکہ اب تو یہ بڑے سرگرم ہو گئے ہیں، آگے آ گئے ہیں، کیا پتا آپ 19 سمجھ کے پہلے نکل گئے. جی اب یہ تو ان سے پوچھئے گا ملک صاحب. میں ابھی پوچھتا ہوں، یہ ویسے سوال آپ نے بڑا پوائنٹ اٹھایا. اب وقت بتائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور وقت بتائے گا کہ اس کا موقف صحیح ہے. ٹھیک ملک صاحب، وہ تو آپ کے بیان کو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی درستگی کریں، تصحیح کریں کہ اکتوبر میں ہم نے نکلنا تھا، اینڈ میں نومبر میں آپ لوگوں نے نکلنا تھا، آپ نے منع کر دیا نکلنے. نہیں ٹھیک ہے، حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا موقف تھا کہ اکتوبر میں نکلیں، اور ہماری درخواست تھی کہ آپ نومبر کا مہینہ بھی نکال لیں، تو انہوں نے مہینہ نکالنے سے نومبر آیا نہیں ابھی تک ملک صاحب. 1 نومبر لے لی. نہیں ابھی تک نومبر آیا نہیں ہے کیا؟ کل آ رہا ہے نا، کل 1 نومبر ہے. نہیں دیکھیں نا، جو ٹھیک ہے حافظ صاحب کا، کیونکہ میرے لیے ٹھیک. تو ملک صاحب یہ پہلے کہا کہ میں 2 اعتبار، ملک صاحب آپ نے کہا کہ جی بات کر لیں. دیکھیں مجھے صرف ایک بات، دیکھیں یہاں ایک بات جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ضمانت کی درخواست واپس لی، وہ بھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ نیب کے لاء میں تو ضمانت کی درخواست ہے ہی نہیں. ہم نے تو ان اریسٹ وارنٹس کو چیلنج کیا تھا جب عدالت نے ہماری 4 دن کی مسلسل بحث کے بعد ہماری بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے کے ٹھانی کہ اپنا فیصلہ کرنے لگی کورٹ کہ یہ اس کو ہم پٹیشن کو ڈسمس کرتے ہیں، آپ کی جو یہ ریٹ پٹیشن ہے. تو تب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم پھر اس کو وڈرا کر لیں، کیونکہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ضمانت نہیں ہے، بٹ ریٹ تو ہوتی ہے نا سر، اس کو مان لیں. ریٹ تو ہوتی ہے نا سر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ریٹ تو ہوتی ہے نا نیب کے لاء کے اوپر. نہیں دیکھیں نا، یہ دو مختلف باتیں. ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا سر، میں آپ نے ڈینائی کر دیا، آپ نے کہا کہ ریٹ پٹیشن میں آپ گئے نہیں. سر مجھے اگلا اگر آپ ایک رانگ پریمیسز پہ یہ تاثر ابھار دیں کیونکہ شہباز صاحب نے خود ضمانت کی درخواست واپس لی اور جیل میں چلے گئے. سر یہ تو کہہ رہے ہیں آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب مذاکرات بھی کر رہے ہیں پیچھے سے. بالکل نہیں، دیکھیں اس پہ دونوں اصحاب کی تردید آ چکی ہے، کوئی مذاکرات نہیں، کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور فیصلہ پارٹی کا. ایک تاثر ملک صاحب یہ اٹھتا ہے، اب آپ بھی ظاہر ہے آپ کی پوزیشن اس طرح کی ہے، آپ ہر بات پر نہیں. دیکھیں ایاز صاحب نے ایک بیان دیا، اس بیان کا جو ریاکشن ہے اس پہ بحث بہت ہو گئی، لیکن ہم نے دیکھا شاہد صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، خرم دستگیر صاحب ہوں، انہوں نے کہا نامناسب تھا لیکن مزید بات نہ کریں، مذمت نہیں کرتے ہم. پھر یہ چین اوپر تک جاتی ہے تو کلیئر کٹ یہ لگتا ہے کہ شاید میاں صاحب کے اپروول سے اس قسم کی بات کی گئی ہو، کیونکہ لیڈرشپ جو سینئر ہے وہ تمام کی تمام اس پر کھڑی ہو رہی ہے ساتھ اس بیان کے ساتھ. اس بیانیے کو اگر ادھر جا کر آپ نے جو ہے وہ عادل، میں آپ کے پاس پھر وقت تھوڑا ہوگا، وقت کا میں نے ڈار صاحب کے پاس بھی جانا ہے. جی تاثر یہی ابھر رہا ہے، اس لیے اب میں روک رہا ہوں آپ کو کیونکہ پھر آپ بات پوری سنیں بغیر تو مناسب. جی بات کر لیں، میں پھر ڈار صاحب ادھر جانا. دیکھیں یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. میں نے خود شاہد خاقان صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے یہی بات رانا ثناء اللہ خان سے بھی سنی، میں نے یہی بات خرم دستگیر خان سے بھی سنی، جتنے بھی یہ، کیونکہ یہ دیکھیں ایک بات، لیکن سب نے مذمت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ نامناسب ہے، حالانکہ اس کا نقصان بہت ہو گیا. میں ڈار صاحب سر وقت مالک صاحب میں معافی چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، معذرت چاہتا ہوں، وقت کم ہے. ڈار صاحب مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کل انشاءاللہ شیر جوان تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. یہ آپ کی تحریک ہے جو آپ قوم کا بازو ہیں، قوم کی آواز، قوم کی تقدیر، قوم کا مستقبل، آپ کی ٹائیگر فورس، اور انہوں نے شیر جوان تحریک کا آغاز کر دیا. بھائی دیکھیں، ٹائیگر فورس کے بہادر پڑھے لکھے لاکھوں نوجوانوں نے کرونا میں جس جذبے سے قوم کی، ملک کی خدمت کی ہے، مجھے پوری قوم کو ان پہ فخر ہے. وہ ہمارے قومی ہیروز ہیں، ان کو کسی سیاسی مقاصد کے لیے تو
ٹائیگر فورس کو ہم لے کے نہیں آئے تھے. وہ تو ایک رضاکارانہ فورس آج بھی کام کر رہی ہے, ہر قومی ایشو پہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. اگر مریم نواز صاحبہ پاکستان کے نوجوانوں کو یہ شیر جوان فورس اپنی کرپشن بچانے کے لیے, ایک سیاسی استعمال کے لیے بنا رہے ہیں, تو یہ فیصلہ پھر پاکستان کے نوجوانوں نے کرنا ہے. انہوں نے ٹائیگر فورس کی طرح ملک کی خدمت کرنی ہے یا ملک لوٹنے والوں کا ساتھ دینا. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ یہ اس کام کے لیے لوگوں کا ادھر ہے, بٹ انہوں نے تو ظاہر ایک پولیٹیکل آپ کے اوپر وہ پریشر رکھنا ہے. ذرا ملک صاحب کی بات کا بھی آپ جواب دے دیں, جو ملک صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے مختصر, کیونکہ ذرا وقت کم ہونے کا, کہ جی ہم نے اس کو نامناسب کہا ہے, ہماری لیڈرشپ نے سب نے اس کو نامناسب کہا ہے, لیکن کسی نے مذمت نہیں کی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو مت کوریدیں مزید. دیکھیں آپ خود بھی بات کر رہے تھے عادل, یہ ٹائمنگ ہے جو آپ 7 ستمبر کی بات کر رہے تھے. میں عثمان ڈار صاحب معذرت چاہتا ہوں, وقت ختم ہو گیا. پھر نشست میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں.